چور اور خرگوش کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے ایک خرگوش کو ایک بڑا شکاری سمجھا جاتا۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ جنگل کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور دوسرے شکاریوں کی طرح خرگوش نے بھی جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھائے تھے۔ اس کے جال میں اکثر چھوٹے جانور اور پرندے پھنس جاتے تھے جنہیں وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن ایک دن خرگوش کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جال سے جانور چرا رہا ہے۔ ہر صبح جب وہ اپنے جال دیکھنے جاتا تو وہ خالی ہوتے۔ جلدی خرگوش اور اس کی دادی کو کھانے کی کمی کی وجہ سے بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں خرگوش کا خیال تھا کہ چور کوئی چالاک بھیڑیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال جلد ہی بدل گیا جب ایک دن اس نے اپنے جال کے پاس لمبے اور پتلے قدموں کے نشان دیکھے۔ خرگوش نے سوچا کہ یہ کسی چور کے نشان ہو سکتے ہیں، لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ نشان چاندنی کی مانند لگے۔ اس کے بعد خرگوش ایک گھنٹہ پہلے جاگنا شروع ہو گیا تاکہ چور کو پکڑ سکے، لیکن چور ہر بار اس سے چند منٹ آگے ہی ہوتا اور جانوروں کو لے جا چکا ہوتا۔ خرگوش نے آخر کار ایک چالاک جال تیار کیا۔ اس نے ایک دھاگے کے ساتھ جال باندھا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ اس رات پورا چاند روشن تھا۔ اچانک چاند غائب ہو گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ خرگوش کو حیرت ہوئی کہ چاند کو کیا ہوا۔ پھر اس نے درختوں کے درمیان کچھ حرکت دیکھی اور اچانک ایک سفید روشنی نے اس کی آنکھیں چندھیا دیں۔ روشنی سیدھی اس کے جال کی طرف گئی۔ فوراً خرگوش نے دھاگے کو کھینچا اور جال کو سخت کیا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد خرگوش کو یقین ہو گیا کہ اس نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ خرگوش فوراً درخت کے ساتھ دھاگا باندھ کر اپنے گھر واپس بھاگا تاکہ اپنی دادی کو خبر دے سکے۔ دادی جو ایک سمجھدار بوڑھی خرگوش تھی، انہوں نے کہا، فوراً اور واپس جاؤ اور دیکھو تم نے کسے پکڑا ہے۔ خرگوش نے جواب دیا، میں دن کی روشنی کا انتظار کروں گا تاکہ آرام سے دیکھ سکوں۔ لیکن دادی نے اسے خبردار کیا، اتنی دیر مت کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ خرگوش دوبارہ اپنے جال کے پاس گیا اور دیکھا کہ روشنی اب بھی موجود ہے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چلنے لگیں۔ وہ قریب کی ندی پر گیا، اس نے اپنی آنکھیں دھوئیں اور انہیں ٹھنڈا کیا۔ پھر اس نے برف کے بڑے بڑے گولے بنائے اور روشنی پر پھینکے، لیکن برف کے گولے روشنی کو چھوتے ہی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد خرگوش نے مٹی کے گولے بنائے اور انہیں پوری قوت سے روشنی پر پھینکا۔ جیسے ہی مٹی کا گولا روشنی سے ٹکرایا، ایک آواز آئی۔ ایک عجیب اور غصے سے بھرپور آواز نے کہا، مجھے کیوں قید کیا ہے؟ مجھے فوراً آزاد کرو۔ میں چاند کا آدمی ہوں اور مجھے سورج نکلنے سے پہلے واپس جانا ہے۔ خرگوش نے دیکھا کہ اس کے قیدی کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ چاند کے آدمی نے دھمکی دی، اگر تم نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں تمہیں اور تمہاری پوری نسل کو تباہ کر دوں گا۔ ڈر کے مارے خرگوش اپنی دادی کے پاس بھاگا اور انہیں اپنے قیدی کی کہانی سنائی۔ دادی بھی خوفزدہ ہو گئی اور کہا، فوراً واپس جاؤ اور اسے آزاد کر دو ورنہ ہم سب خطرے میں ہیں۔ خرگوش واپس گیا اور چاند کے آدمی سے کہا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ چاند کے آدمی نے غصے سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ خرگوش نے کہا، وعدہ کرو تم دوبارہ میرے جالوں سے جانور نہیں چراؤ گے اور زمین پر واپس نہیں آؤ گے۔ چاند کے آدمی نے شرط مان لی۔ خرگوش نے بڑی مشکل سے دھاگے کو کاٹ کر چاند کے آدمی کو آزاد کر دیا۔ چاند جلدی سے غائب ہو گیا اور ایک روشنی کا نشان چھوڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد چاند کبھی زمین پر واپس نہیں آیا، اور جب بھی چاند کی روشنی نظر آتی ہے اس پر خرگوش کی مٹی کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا سامنا عقل اور ہوشیاری سے کرنا چاہیے۔ غصے اور جلد بازی سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمت اور سمجھداری کے ساتھ
فیصلے کرنے سے ہم مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور معاہدوں کا احترام کرنا بہت اہم ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔